الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام سارے دوست مل کے پڑھ رہے ہیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، بھائی محمد رمضان نے جس طرح موضوع کے بارے میں اور جس موضوع کے بارے میں فرمایا ہے، کوشش کروں گا اسی طرح اور اسی مضمون کو، موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں، اور اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں خالق لم یزل جتنے بھی اہل سنت کے غیور علماء، قرہ حضرات، حفاظ، خصوصاً حضرت علامہ مولانا قاری مہدی حیات دامت برکاتہم القدسیہ اور جامعہ کے جو طلباء یہاں پہ موجود ہیں، علماء، ائمہ، میرے مسلک کے حق اہل سنت کے غیور سنی مسلمان بھائی، اللہ کریم ہم سب کی آج کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور بھائی محمد رمضان اور آپ کے جتنے رفقا ہیں بانیان محفل، اللہ رب العزت ان سب کی اس کاوش کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اپنے فضل سے مالک مجھے اپنے مسلک کے اعتبار سے آپ سب تک حق پہنچانے، اور پھر اسی حق پہ مجھے بھی آپ سب کو بھی اللہ کریم عمل کرنے کی سعادت عظمیٰ عطا فرمائے. سامعین محترم، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں ابھی تک ظاہری طور پہ جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آمد کے حوالے سے، میلاد کے حوالے سے آپ کے چرچے پہلے ہی اس جہان میں ہر طرف کیے جا رہے تھے. ابھی آپ کائنات میں ظاہری طور پہ جلوہ گر نہیں ہوئے تھے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے حوالے سے، آپ کے میلاد کے حوالے سے، ولادت کے حوالے سے کم و بیش تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار مبارکہ میں اپنی اپنی امت کو جمع کیا. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے اپنی امت کو تبلیغ فرماتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے سید الوراء کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے آپ نے اپنی امت کو ایک جگہ جمع فرمایا، تو سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرما رہے تھے. حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہے تھے. آقا کریم کی آمد کے حوالے سے کہ وہ اتنی شان والا نبی ہوگا، وہ اتنا اونچا نبی ہوگا، اس کا اللہ کے ہاں یہ مقام ہے، یہ مقام ہے،
تو یہ ذکر فرما رہے تھے تو آپ کا ایک امتی کھڑا ہو جاتا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا حضرت، اے ہمارے پاک پیغمبر جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، ہم تو سب کچھ جناب کو ہی سمجھتے رہے، ظاہر ہے امت کے حق میں نبی سب کچھ ہوتا ہے، ہم تو سب سے بڑی شان والا آپ کو سمجھتے رہے، اور آج آپ جس ہستی کا ذکر سنا رہے ہیں ابھی وہ تشریف بھی نہیں لائے ظاہری طور پہ، ابھی ان کی آمد مبارکہ ظاہری طور پہ ہوئی، تو آپ نے جو شان بیان کی ہیں، ان کی جو ان کا بلند مقام آپ نے ہمیں سنایا ہے، ان کی رفت اور ان کی اونچی شانیں بیان کی ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایک سوال اٹھا ہے، کیونکہ ہم تو سب کچھ آپ جناب کو سمجھتے رہے، اب سوال یہ ہے کہ جس پیغمبر کے آنے سے پہلے ان کی شانیں آپ بیان فرما رہے ہیں، کیا وہ نبی اے عیسیٰ آپ سے بھی بڑی شان کا مالک ہوگا؟ یہ امتی نے سوال کیا، جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، فرمایا وہ نبی واقعی بہت اونچا ہوگا، اس نبی کی شان واقعی بہت اونچی ہوگی، وہ بہت بلند و بالا ہوگا، بس ایک بات آپ نے اپنی امت کو سمجھائی، اللہ کے فضل سے کئی صدیوں سے ان کے بھی ایمان کو ٹھنڈک پہنچی، اور اب تک اور قیامت تک جب تک سنتے سناتے رہیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان سے ایمان والوں کے ایمان کو ٹھنڈک ہی پہنچتی رہے گی۔ آپ فرماتے پوچھا ہے نا مجھ سے کہ وہ نبی اتنا اونچا ہے جن کی آپ ہمیں شانیں سنا رہے ہیں، وہ اتنا بلند شان والا نبی ہے؟ فرمایا سنو، ایک جملہ صرف آپ نے عطا فرمایا، فرمایا اسی سے اندازہ لگا لینا وہ پیغمبر کتنا اونچا ہے، وہ نبی کتنا اونچا ہے، اللہ کے اس نبی کی شان کتنی اونچی ہے۔ فرمایا جب وہ پیغمبر اس کائنات میں تشریف لے آئے گا، کاش کہ مجھ عیسیٰ کو اللہ رب العزت یہ شرف عطا فرمائے کہ جن جوڑوں کو مصطفیٰ کریم اپنے مبارک پاؤں میں شرف عطا فرمائیں گے نا، جو جوڑے مبارک، جو جوتے مبارک نلین شریف ہیں، جن کو سرور دو جہاں شرف بخشیں گے، اے میرے امتیوں، اگر اللہ مجھ عیسیٰ کو یہ شرف عطا فرما دے کہ میرے حبیب کے مبارک جوڑوں کے، اے عیسیٰ آپ تسمے باندھ دیں، کیا باندھ دیں؟ ایک پیغمبر کی بات ہے یار، یہ میری آپ کی بات نہیں ہو رہی۔ جناب عیسیٰ روح اللہ جب امت پوچھتی ہے وہ نبی اتنی شانوں والا ہے، فرمایا ہاں اتنی شان والا ہے، اگر مجھ عیسیٰ کو اللہ رب العزت اس پاک پیغمبر کے مبارک جوڑوں کے تسمے جوڑنے کی، باندھنے کی اللہ توفیق دے دے، تو پھر میں عیسیٰ اپنی قسمت پہ ناز کرتا رہوں گا۔ ہاں شان پہلے بھی بہت بلند تھی، لیکن مصطفیٰ کے جوڑوں کے تسمے باندھ کے عیسیٰ پہلے سے بھی بلند ہو گیا ہے، عیسیٰ پہلے سے بلند ہو گیا ہے۔ توجہ کریں یار، اللہ کے فضل سے ابھی تک مصطفیٰ کریم آئے نہیں، حضور کی آمد کے چرچے اس انداز میں پیغمبر پہلے فرما رہے ہیں۔ امتیوں ہم کتنے خوش بخت ہیں جن کے جوڑوں کے تسمے باندھ روپے انبیاء کو فخر ہے، جناب عیسیٰ فخر محسوس فرما رہے ہیں۔ فرمایا تم پوچھتے ہو وہ بڑی شان کا مالک ہے، مجھ سے پوچھو تو میں اگر ان کے تسمے باندھ لوں تو میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا رہوں کہ یا اللہ تیرا مجھ پہ عظیم فضل ہوا، اگرچہ میں پہلے ہی بڑی شان والا ہوں، کیونکہ ہر نبی بڑی شان والا ہوتا ہے، ہر نبی بڑے رتبے والا ہوتا ہے، ہر نبی بڑے مقام والا ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کے ہاں بہت اونچا ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن اگر مجھے مصطفیٰ کے مبارک نلین شریفین کے تسمے باندھنے کا شرف مل جائے تو عیسیٰ اپنی قسمت پہ ناز کرتا رہے گا کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرے حبیب کے جوڑوں کے تسمے میں نے باندھ لیے ہیں۔ تو یار پیغمبر جن کے جوڑوں کے تسمے باندھنے پہ ناز کریں تو امت کو ناز نہیں ہونا چاہیے؟ رب کا کتنا احسان ہے، کتنی امت ہے، سنیا تمہیں مبارک ہو اس نبی علیہ السلام کے میلاد منانے کی اور ذکر خیر کی رب نے اہل سنت کو توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ اسی نعمت پہ رب کا شکر ادا کرے۔
قیامت تک سجدے میں پڑے رہے کہ یا اللہ تیرا یہ شکر ہے، تیرا یہ احسان ہے کہ لوگ تو بہت سارے ہیں لیکن تیرا اہل سنت میں یہ فضل ہے کہ کسی بھی انداز کی محفل ہو اس میں تیرے حبیب کا ذکر سنی ضرور کرتے ہیں۔ یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے اہل سنت پہ، جس حبیب کی آمد سے پہلے انبیاء میلاد منائیں، جس حبیب کی آمد سے پہلے پیغمبر میلاد منائیں، نہ وہ بدعت ٹھہرتا ہے، نہ وہ شرک بنتا ہے، نہ وہ حرام بنتا ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، معصوم عن الخطا فقط نبی ہوتا ہے، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معصوم عن الخطا فقط، بولے نا یار کیا ہو گیا؟ معصوم، گناہوں سے معصوم انسانوں میں فقط کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی ہوتا ہے آخر تک۔ یہ اس وقت بہت بڑا ایک مسئلہ، اس وقت اہل سنت کے اندر رفس کی بدبو آ رہی ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہوئے سٹیج اہل سنت کا، عوام اہل سنت کی، پیسہ اہل سنت کا، اور وہ موسی آیا اور رفس کی بدبو چھوڑ کے چلا گیا۔ اس بدبو سے بچنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ رکھ رہا تھا۔ توجہ کریں، معصوم کون ہوتا ہے؟ یار آپ تو ڈھیلے پڑ گئے، حالانکہ تھکا ہوا تو میں ہوں، سفر تو میں نے کیا ہے۔ انسانوں میں معصوم کون ہوتا ہے؟ ذرا ہاتھ کو بلند کر کے جواب دے دیں۔ صرف نبی، اونچی بولیں، صرف جو نبی کے علاوہ انسانوں میں کسی کو معصوم کہے وہ اہل سنت کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اجماعی عقیدہ اہل سنت، وہ بندہ سنی مسلمان۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دعا کی جا رہی ہے، پیر صاحب دعا کر رہے ہیں، 2 نمبر پیر، 1 نمبروں کو تو پتہ ہے نا، 2 نمبر کیسے دعا ہوگی؟ جملے بولتا آئے گا، بولتا آئے گا، بولتا آئے گا، 12 امام، یہاں بھی گزارا چل جائے گا، کیونکہ اللہ کے فضل سے ہم 12 اماموں کے نوکر بھی ہیں، خادم بھی ہیں، اور 12 اماموں سے تعلق بھی اللہ کے فضل سے اہل سنت کا ہے، کیونکہ جو عقیدہ ان کا مولا علی سے لے کر امام مہدی تک، جو عقیدہ ان 12 ائمہ کا، وہی عقیدہ صحابہ کا، اور وہی عقیدہ اللہ کے فضل سے اہل سنت کا ہے، اور جو ان کی سیرت تھی اللہ کے فضل سے، اگر کہیں اس سیرت کی خوشبو آئے گی تو وہ مسئلہ کہ اہل سنت سے ہی اٹھتی ہوئی نظر آئے گی، اور کہیں نظر آئے گی، کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بھنگ پینا ان کی سیرت میں نہیں تھا، چرس پینا ان کی سیرت میں، وہ تو اس طرح کی غلاظت سے دور بھاگتے تھے، اور یہی پی کے بندہ انہی کا نام لے پھر ان کی سیرت والا نہیں کہلا سکتا۔ ان کی سیرت سے بھی اللہ کے فضل سے اہل سنت چل رہے ہیں۔ توجہ کرنا، 12 امام، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جملہ اگلا خطرناک ہے، 14 معصوم، یہ دعا ہو رہی ہے، یہ پیر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، اللہ تجھے ہدایت نصیب کرے۔ تو نہیں پڑھا تھا، مان لیا، دین نہیں پڑھا تھا، کم از کم کسی سنی مفتی سے دعا کا طریقہ سیکھ لیتا، کسی سنی مفتی سے دعا کا۔ ظلم تو یہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں جنہیں دعا تک کرنی نہیں آتی، ظلم یہ ہے۔ ناراض تو نہیں ہو جاتے آپ؟ سیدھی بات کہ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوتے؟ اگر آپ سیدھی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں نا تو پھر سیدھے بندوں کو بلایا ہی نہ کریں، ایک ہی حال، ایک میری بات نہیں، جتنے سیدھے بندے ہیں مسئلہ کیا اہل سنت میں، ظاہر ہے سیدھے بندے نے تو سیدھی سنانی ہے نا جی، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کے ہم پاؤں چومیں گے، اس کے ہاتھ چاٹیں گے جس کو عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں دعا کرنے جتنا علم بھی نہیں۔ یہ 14 معصوم جب اس نے کہا نا، اس نے عقیدہ اہل سنت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ تھوڑا سا بیان کر دو، اجازت ہو تو، کیسے دھجیاں اڑتی ہیں؟ فقیر کی لائبریری میں ایران سے چھپی کتاب موجود ہے،
جس میں یہ پوری کہانی لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ پوری کہ انبیاء کے بعد ائمہ اہل بیت اطہار کو معصوم بنانے کی ناپاک سازش جو کی گئی، اس کے پیچھے پتہ کتنا بڑا زہر چھپا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے والا زہر چھپا ہے اس کے پیچھے۔ انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ معصومیت سمجھ آ جائے گا۔ میں میلاد پہ ذکر کر رہا تھا کہ وہاں اگر بدعت نہیں، شرک نہیں، حرام نہیں، آنے سے پہلے جو کام بدعت نہ ہو، ان کی تشریف لانے سے پہلے جو کام حرام نہ ہو، بدعت نہ ہو، تشریف لے آنے کے بعد وہی کام کیوں حرام ہو گیا ہے؟ تو یہ بتانے چلا تھا کہ جو کرتے رہے وہ تو تھے ہی معصوم۔ اب اس معصوم کو سمجھانے کے لیے میں پھر اس طرف آیا کہ عقیدے کا بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب لوگوں نے عقیدہ گڑھا، پھر رسول پاک علیہ السلام کے بعد سمجھنے والی بات ہے، خلیفہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو۔ یہ گھڑا گیا، یہ استغفر اللہ والی بات ہے، عقیدہ گھڑا گیا کہ خلیفہ فقط وہی ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام کی ظاہری آیات کے بعد جو، حالانکہ معصوم صرف نبی ہیں، مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ پھر انہوں نے آگے ایک ظاہر اور لکھا کہ ائمہ اہل بیت اطہار جو ہے یہ معصوم ہیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ یار اہل بیت اطہار کے سارے فرد پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے مبارک جوتے کی خاک کے برابر ہم نہیں ہو سکتے۔ جو اہل بیت کے خلاف ذرا برابر عقیدہ رکھے اہل سنت کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن جو عقیدہ ہے وہ تو پھر عقیدہ ہے نا جی۔ اب جی وہ معصوم ہے، صحابہ معصوم نہیں۔ تو جب یہ عقیدہ گھڑا اور پہلے یہ گھڑا کہ خلیفہ کون ہو سکتا ہے، تو پھر اس زہر میں کتنے خلفاء کی خلافت کا انکار پایا گیا؟ 3 خلفاء کی خلافت کا انکار پایا گیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کو بھی خلیفہ ماننے سے انکار، سیدنا عمر بن خطاب کو بھی خلیفہ ماننے سے انکار، سیدنا عثمان غنی کو بھی خلیفہ ماننے سے انکار۔ حالانکہ آپ سب کو پتا ہے پہلے خلیفہ کون ہے، ذرا دب کے بولنا۔ نہیں اس طرح پھر عقائد نہیں اس طرح بیان ہوتے جیسے آپ بیٹھے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا خلیفہ کون ہے؟ اور خلیفہ دوم، پیچھے والے جو بیٹھے ہیں آپ کو خلفاء کے نام ہی نہیں آتے؟ حضرت سیدنا اور خلیفہ ثالث اور خلیفہ رابع۔ یار یہ محفوظ لوگ ہیں، یہ پاک لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، طیب لوگ ہیں، طاہر لوگ ہیں، لیکن ان کی محبت میں انہیں یہ کہنا کہ آپ انہیں نبی بنا دیں تو پھر ختم نبوت کا عقیدہ کہاں گیا؟ قادیانی بدبخت کائنات کا بدترین مرتد و کافر ہے، ایک لعنتی کو نبی مانے آپ ان کو مرتد کہیں، اور جنہوں نے 12 بعد میں مان لیے ان کے بارے میں کیا کہا؟ کیونکہ معصوم صرف نبی ہے، نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ انسانیت جہاں تک انسان ہے، اہل سنت کا اجماعی متفق علیہ عقیدہ ہے کہ معصوم فقط کون ہوتے ہیں انسانوں میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر جناب آدم علیہ السلام کی ذات تک تمام انبیاء اور رسول معصوم ہیں۔ اس کا سادہ لفظ مفہوم کیا ہے؟ جیسے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اسی طرح نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل سادہ لفظ میں اگر معصوم کی تعریف کی جائے تو
آپ کہیں جی ہمارے ہاں تو بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں. فاضل بریلوی سے بھی یہ سوال ہوا فتاوی رضویہ میں. حضور آپ نے کہا کہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں, یہاں تو بچوں کو بھی کہتے ہیں. فرمایا تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, بچوں کو معصوم کہنے کا مطلب اور ہوتا ہے, پیغمبر کو معصوم کہنے کا مطلب اور ہوتا ہے. فرمایا یہاں ہماری بات ہی نہیں ہے, یہاں ہماری. اب جب مسئلہ سمجھ لیا اب پیچھے چلے. حضور کا میلاد آپ کے آنے سے پہلے اللہ کا نبی منا رہا ہے, اور اللہ کا نبی ہوتا ہے معصوم عن الخطا. جیسے دوسرا خدا ایسے نبی سے گناہ, وہ آنے سے پہلے میلاد منائے. گناہ تو ہو نہیں سکتا, آگے تو آپ خود سمجھ گئے ہوں گے. وہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے میلاد منائے تو بالکل ٹھیک. سنی تیری قسمت پہ قربان جائیں, رب نے تجھے یہ شر بخشا ہے. مصطفیٰ آئے ہیں 14 صدیوں سے, مصطفیٰ کی خوشیاں مسلمان مناتے چلے آ رہے ہیں.